بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 16 جون ہے، منگلوار ہے، اور اسلام آباد میں اس وقت صبح کا وقت ہے۔ ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بظاہر لگ رہا ہے کہ آج اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوگی، لیکن آگے چل کر کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے۔ سیاسی صورتحال جو ہے وہ خاصی گرم ہے۔ 2-3 بڑے آج میں اہم ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو آج کی خبریں بھی ہیں بیسیکلی۔ ایک تو بڑا احتجاجی مظاہرہ ایک طرح سے آج اڈیالہ کے باہر کال دی گئی ہے، کیونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں جاری ہوا۔ تو آج پی ٹی آئی نے، اس سے پہلے تو عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کی اپیل ہوتی تھی وہاں پر آنا، آج پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر اپنے لوگوں سے، ایم پی ایز، ایم این ایز، آفس بیررز، ٹکٹ ہولڈر، سب سے کہا ہے، کارکنوں کو، کہ 3 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک آپ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں، اظہار یکجہتی کریں فیملی کے ساتھ، اور پریشر ڈالیں حکومت پر کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ ایک بڑا اس لحاظ سے دن ہے۔ دوسرا، ایران اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے وہ ہو گیا، اور اس پر جے ڈی وینس نے امریکہ کی طرف سے سائن کیے ہیں، جبکہ جو ایرانی اسمبلی کے سپیکر ہیں غالباف، انہوں نے ایران کی طرف سے سگنیچر کی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بڑے امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے جے ڈی وینس کی۔ امریکہ سے جو میسیجز آ رہے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور امریکن بڑے پر امید لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات بڑی انٹریگنگ ہے ان کی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمیں کسی اب میڈیٹر کی یا بیک ڈور چینلز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اچھا، آزاد کشمیر کی صورتحال بھی آپ کو دیں گے، لیکن ایران عراق کی بات ہو رہی ہے تو جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان میں یہ کریڈٹ کس کا ہے؟ کس نے یہ جو ایران کی ڈیل امریکہ کے ساتھ ممکن بنائی، بریک تھرو کروایا، اور جو حملہ ایران پر ہو رہا تھا وہ کس نے رکوایا؟ اس میں ہمیں ایک بڑی نظر آ رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک کشمکش جو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تصویر لگا کے یہ کہا ہے کہ یو ڈڈ اٹ اگین، اور اس پہ آگے لکھا انہوں نے کہ پہلے آپ نے اپنے ملک کے لیے کام کیا تھا، اب آپ نے انٹرنیشنل جو پوری عالمی دنیا کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ تو یہ جو بریک تھرو ہوا تھا، ڈیفینیٹلی شہباز شریف کو یا میاں نواز شریف کو تو کوئی نہیں جانتا، یہ تو الیکشن بھی ہار چکے تھے، فارم 47 کی بنیاد پر انہیں الیکشن میں جتوا کر جعلی طریقے سے حکومت میں بٹھوایا گیا۔ تو پوری دنیا کو اس بات کی خبر تھی، اور کوئی ان کا عزت و احترام کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت سائفر آیا تھا تو اس وقت وہ سائفر جو تھا وہ اس نے سیاستدانوں سے کہا تھا کہ آپ تحریک جو ہے عدم اعتماد کی عمران خان کے خلاف، اس کو کامیاب کروائیں، اور یہ بنیادی طور پر پیغام تھا جنرل باجوہ کے لیے، جو اس وقت آرمی کے سربراہ تھے، اور جنہوں نے تمام کو اکٹھا کر کے تو عمران خان کی حکومت کو رخصت کیا۔ تو ابھی یہ جو اس وقت جو یعنی طاقت، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہی کے ہاتھ میں۔ تو امریکہ کے ساتھ بھی جو تعلقات جو پینٹاگون کے ساتھ پاکستانی فوج کے ہیں وہ ہمیشہ مثالی تعلقات رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے پاکستان کے لیے۔ بھلے انڈیا کے ساتھ بڑی پینگیں امریکہ نے بڑھا لی تھیں، لیکن پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے تعلقات آپس میں بہت اچھے رہے، اور وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا وال آف ڈیفنس رہی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ شہباز شریف کی بڑی زبردست اس میں کوشش تھی، اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کوشش تھی، اور وہ جو تقریر اسمبلی میں کی شہباز شریف صاحب نے بڑی اٹھا کے بڑے شعر پر پڑھ کے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کیا کر دیا۔ لیکن ایکچولی ایسا ہے نہیں۔ یہ سب کچھ جو کیا، یہ کیا جنرل عاصم منیر نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستانی فوج کی ایک حیثیت ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر کیپیبلٹی والا ملک ہے، اور ان کی جو حیثیت تھی عاصم منیر کی، انہوں نے اپنی اس حیثیت کو، اس پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے
ایران سے بھی رابطہ کیا، امریکہ سے بھی رابطہ کیا، اور ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ شہباز شریف کو رکھنا مجبوری تھی، کیونکہ ظاہر ہے جو وزیر اعظم ہے اب ایک اس طرح کا آپ کو، کیونکہ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور جو لیڈ رول ہے وہ سویلین کا اس کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے شہباز شریف صاحب کو بھی جہاز میں بٹھانا تھا۔ لیکن اصل جو کام تھا وہ تھا آرمی چیف کا، اور اب یہ بات بالکل کھل کر ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب کے ٹویٹ دیکھیں، فیصل وافڈا صاحب کی بھی گفتگو ہے، وہ بھی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرد واحد، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ساری کمپلیکیٹڈ جو ہے نیگوسیشن وہ خود ساری انہوں نے کی ہے جناب عاصم منیر نے، اور ہمیں نظر بھی آیا اسحاق ڈار صاحب تو ایران نہیں جاتے تھے، وہاں پر تو 2 3 4 دفعہ محسن نقوی صاحب گئے ہیں، اکیلے بھی گئے ہیں اور آرمی چیف کے ساتھ بھی گئے ہیں۔ تو یہ ایک جو کنٹروورسی ہے نا، یہ ایک چل رہی ہے، اور اس میں یہ ذرا اب اس وقت جو پوری سیاست ہے اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں فیصل وافڈا، میں نے پچھلے ویلاگ میں ویسے ذکر کیا تھا لیکن ابھی یہ سن لیں۔ میں آپ کے پاس ایک بڑی چیز پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی، مجھے آئندہ سیاسی منظر میں آگے کل پرسوں نہیں مہینوں میں یا تو سب ایک کنٹینر میں نظر آ رہے ہیں یا سب ایک کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اس جملے کو یہی باندھ دیں، ٹھیک ہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبھی ایک کنٹینر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑا وہ کھل کر بیان کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، آپ یہ آج دیکھ لیں۔ اچھا، اب میں آپ کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ راولہ کوٹ سے آئے ہوئے مناظر ہیں، کیونکہ اس وقت فوکس وہیں پر ہے، اور وہ آپ سمجھیں احتجاجیوں کا اجمیر شریف بن چکا ہے سوشل میڈیا کے مطابق۔ تو وہاں پر بڑی نعرے بازی ہے، بھرپور نعرے بازی ہے، اور کشمیریوں کو نہ آپ توڑ سکے ہیں، ان کے لیے کھانے بھی بند کیے گئے ہیں، ان کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں، ان پر بار بار ایکشن فائرنگ کی گئی ہے، لیکن کشمیری اسی طرح کھڑے ہیں۔ اور اب میں نے کل بھی کہا تھا، میں وہ باتیں نہیں، تقریر میں نہیں ان کی سنوا رہا، اب اس میں تلخی آتی جا رہی ہے، اور وہ ایسی تلخی ہے جو ان کے پاکستان سے دل توڑ دے گی۔ یہ چیز جو امریکہ، جو انڈیا کرنا چاہتا تھا پچھلے 70-80 سال سے، وہ یہ نہیں کر سکا، اور جو آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے رہے ہیں، اور وہاں پر خوشیاں پاکستانی ٹیم کے جیتنے پر ہی منائی جاتی تھیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہوگا۔ لیکن جو اس وقت حکمت عملی اختیار کی گئی ہے اس نے ساری جو صورتحال ہے وہ خراب کی ہے۔ اچھا، بڈیالہ کے بارے میں نے کہا کہ آج اپیل ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی اپیل ہے، اور اس میں اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ احتجاج اب بھرپور ہوگا، کیونکہ یہ میں آپ کو مزمل اسلم صاحب کی گفتگو سنا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے میں جو کہا گیا ہے، کے پی کے فنڈز دے جائیں گے وفاق کو، اگر سہیل افریدی اور شمشیر خان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تو وہ فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔ یہ ذرا مزمل اسلم کی زبانی آپ سن لیں۔ یہ جو سوشل میڈیا میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وفاق کو جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے آمادگی ظاہر کی ہے پیسوں کی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ زندہ باد۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے نام پہ یہ چیز مانگی ہے۔ قومی سلامتی ہوگی تو ہم سارے یہاں پہ ہوں گے۔ آخری بات، جب تک عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی صاحب کی، ان کی بہنوں کی، میرا چھوڑیں، ملاقات نہیں ہوگی، عمران خان صاحب جو ہم سے فنڈ مانگے گئے ہیں اس کا اپروول نہیں دیں گے، خیبر پختونخوا کے بجٹ میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب واپس تو یہ آپ نے دیکھا، سب گرما گرم صورتحال ہے، امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔